جناب ایوب کرجیکر اور معزز حاضرین، السلام علیکم۔ اسٹیج سیکرٹری صاحب کو بیوٹی پارلر والوں کے بیک اپ کی طرح اتنا عمدہ تعارف کروانا آتا ہے کہ بندہ اپنے آپ سے بھی نہیں پہچانا جاتا ہے۔ آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے لطیفہ گھڑ لیا ہے، یہ سن لیں پھر طویل مضمون سننے کا حوصلہ رکھیے۔ ایک صاحب ایسی مشین خرید لائے جو جھوٹ پکڑ لیتی تھی۔ مشین کا طریقہ کار یہ تھا کہ اگر اس کے سامنے 25% جھوٹ بولا جائے تو یلو کلر کا بلب آن ہو جاتا، 50% جھوٹ بولنے پر ریڈ کلر کا بلب آن ہوتا اور 100% جھوٹ بولنے پر ریڈ بلب آن ہونے کے ساتھ الارم بھی بجنے لگتا۔ گھر پہنچ کر ان صاحب نے مشین کی ٹرائی لینے کا سوچا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے کمرے میں جا کر پوچھا، بیٹا اسٹڈی کیسی جا رہی ہے؟ لڑکے نے جواب دیا، پاپا یہ سنتے ہی مشین کا ریڈ بلب آن ہو گیا۔ صاحب نے رزلٹ کارڈ چیک کیا تو لڑکا فرسٹ سیمسٹر کے پیپر میں سیکنڈ ڈویژن میں پاس ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر پاپا غصے سے چلانے لگے، تم مجھ سے جھوٹ بولتے ہو، جب میں تمہاری عمر کا تھا تو ہمیشہ فرسٹ آتا تھا۔ یہ سنتے ہی مشین کا ریڈ بلب آن ہو گیا اور الارم بھی بجنے لگا۔ شور شرابہ سن کر بیگم صاحبہ دوڑتی دوڑتی آئی۔ وہ پوچھنے لگی، کیا ہو گیا، بچے کو کیوں ڈانٹ رہے ہو؟ صاحب نے شکایت کی، پڑھائی میں انٹرسٹ نہیں لیتا، الٹا مجھ سے جھوٹ بولتا ہے۔ بیگم صاحب نے کہا، جی چھوڑیں، جیسا بھی ہے بیٹا تو آپ کا ہی ہے۔ یہ سنتے ہی پہلے مشین کا ریڈ بلب آن ہوا اور پھر الارم بجنے لگا اور پھر مشین ہی فیوز ہو گئی۔ اگر یہ اس وقت یہاں موجود کوئی مشین ہوتی تو جس طرح سے میرا تعارف ہوا ہے مشین فیوز ہو جانی۔ جناب ایوب کرجیکر صاحب کے لیے میرے دل میں بہت احترام ہے، ان سے میری رفاقت کم، محبت زیادہ ہے۔ آج ان کے اعزاز میں منعقد ہونے والی الوداعی تقریب کے لیے جو کچھ لکھ سکا ہوں پیش کر رہا ہوں۔ اس الوداعی کا عنوان ہے اداسی بھری خوشی۔ صدر تقریب اجازت دیں تو عرض کروں۔ کرجیکر صاحب کو میں ایک مدت سے دیکھ رہا ہوں، گوشت پوست کے تو لگتے ہی نہیں، آپ جیسے پچھلی صدی میں تھے بالکل اب بھی ویسے ہی ہیں۔ اتنے عرصے میں تو لکڑی کو گھن اور لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، مگر کرجیکر صاحب کو ذرا فرق نہیں پڑا۔ میرے حساب سے تو اب انہیں مدام تصاوف کے میوزیم میں ہونا چاہیے، وہاں ان کے زمانے کی کافی چیزیں ہیں۔ میں انہیں اس لیے نہیں جانتا کہ مچھلی کی طرح ہاتھ ہی نہیں آتے، یہ مجھے اس لیے نہیں جانتے کہ انہیں جان پہچان جیسے فضول کاموں کی فرصت نہیں۔ سیدھے سیدھے 2 + 2 = 4.25 دینار والے انسان ہیں۔ یہ جو ہیں جیسے ہیں اسی پر صابر و شاکر ہیں۔ ایک بار جناب مجھ سے کہنے لگے، میں دوسروں کی شاعری اس لیے نہیں پڑھتا کہ کہیں مجھ پر کسی کا رنگ نہ چڑھ جائے۔ میں نے وضاحت کی، حضرت آپ قوم کا اتنی احتیاط برت رہے ہیں، آپ کو تو آج تک بخار نہیں چڑھا، کسی شاعر کا رنگ کیسے چڑھ سکتا ہے؟ ماشاءاللہ آپ کا رنگ اتنا پکا ہے کہ شاعری تو کیا بسنت اور ہولی کے رنگ بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کہاوت ہے کہ رزق کے ہر دانے پر کھانے والے کے نام کی مہر لگی ہوتی ہے، مگر کرجیکر صاحب اس کہاوت سے مستثنا ہیں۔ وہ یوں کہ جناب اپنی مہر جیب میں لیے پھرتے ہیں، جہاں کھانے پینے کا سامان مل جائے مہر لگا دیتے ہیں۔ جناب کویت میں ہر اس پروگرام میں شرکت کرتے ہیں جس کی دعوت ملے، اگر دعوت نہ ملے تو بھی پروگرام کی حوصلہ افزائی کرنے پہنچ جاتے ہیں۔ ان کی ہر جگہ جانے کی عادت اتنی پختہ ہو گئی ہے کہ جہاں پروگرام نہ ہو وہاں بھی پہنچ جاتے ہیں۔ ہمیشہ حال میں سب سے پہلے تشریف لاتے ہیں اور سب سے آخر میں رخصت ہوتے ہیں۔ دن کو کوکڑیوں سے دینار اور رات کو شاعروں سے لفٹ لینے کے قائل ہیں۔ میرا مشاہدہ ہے کہ جب ایک ہی موڈ کی شاعری، موسیقی اور گائکی یکجا ہو جائیں تو اس غزل یا گیت کو سپر ہٹ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اسی طرح اگر کسی جگہ مائک اور سامعین موجود ہوں تو موت کے کھلاڑی یعنی ایوب کرجیکر کو موت سے کھیلنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر مائک اور سامعین نہ ہوں تو بھی ایوب کرجیکر موت سے کھیل لیتے ہیں۔ جس طرح سپیرے سانپوں سے ہنستے مسکراتے کھیلتے ہیں، اسی طرح ایوب کرجیکر بھی موت سے کھیلتے ہوئے بالکل نہیں ڈرتے۔ آپ ایک ہی غزل اتنی بار پڑھ چکے ہیں کہ اب وہ غزل ان کی نہیں رہی، یہ اس غزل کے ہو گئے۔ اگر کسی پروگرام میں کرجیکر صاحب موت سے نہ کھیلیں تو مشاعرہ پھیکا پھیکا لگتا ہے، جیسے سہاگن سندور کے بنا ہو۔
شک گزرتا ہے کہ آج قدیقر صاحب نہیں آئے، ان کی ڈمی آ گئی ہے۔ ایک مشاعرے میں قدیقر صاحب اپنا کلام سنا رہے تھے، میرے برابر بیٹھے ایک دلجلے نے فرمایا ان کے دونوں مصروں کی اذان برابر نہیں ہے۔ میں نے کہا چھوڑیے صاحب، یہ کویت ہے، آپ مصروں کی جوڑی کی بات کرتے ہیں، آپ مصروں کی جوڑی کی بات کرتے ہیں، یہاں بندوں کی جوڑیوں کا وزن برابر نہیں ہوتا۔ ان صاحب نے کہا مثال دے کر سمجھا۔ میں نے کہا مثال دینا فضول ہے، آپ کویت میں کوئی بھی جوڑی دیکھ لیں، مثلا صفدر علی صفدر اور بدر سماعت کی جوڑی، افروز عالم اور مسعود اسعد کی جوڑی۔ قدیقر صاحب بلا ضرورت پیدل چلنے اور بلا وجہ خوش رہنے کے آگے ہیں۔ شاید یہ جدید ترقی یافتہ ملک کویت میں واحد انسان ہے جو صرف خوش رہنے اور پیدل چلنے کے لیے زندہ ہے۔ کیسا ہی معاملہ، کوئی سا موقع ہی کیوں نہ ہو، یہ خوش رہنے اور پیدل چلنے کا کوئی نہ کوئی جواب ڈھونڈ ہی نکالتے ہیں۔ ایک بار میرے ساتھ گاڑی میں سفر کر رہے تھے، دیکھتا ہوں کہ بیٹھے بیٹھے پیروں سے سائیکلنگ کر رہے ہیں۔ میں نے دریافت کیا جناب کیا کر رہے ہیں، آرام سے بیٹھے۔ مسکراہٹ کہنے لگے میں گاڑی کی سپیڈ کے ساتھ اپنی سپیڈ بھی ملا رہا ہوں تاکہ سفر جلدی ختم ہو۔ کچھ فاصلے کے بعد سڑک پر پانی کھڑا ملا تو میں نے کہا جناب اب آپ ٹانگوں کے ساتھ ہاتھ بھی چلائیے کہ ہم دریا سے گزر رہے ہیں۔ میرا دل سن کے بھی یہ مسکراتے ہوئے پیدل چلتے رہے۔ قدیقر صاحب نے کویت میں بہت کچھ کیا سوائے آرام کے، سستی انہیں چھو کر نہیں گزری، تھکاوٹ ان کی بنتی نہیں۔ عمر کے اس دور میں بھی بے تحاشا کام کرتے ہیں، اکثر ایسے کام بھی کر گزرتے ہیں جو نہ کریں تو بہتر ہے۔ موسم اور فاصلوں کو خاطر میں نہیں لاتے، سنا ہے بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ آپ ادھر کویت میں دینار دیں، ادھر بھارت میں روپے لے لیں، لین دین کے معاملے میں کھڑے ہیں، اسی لیے ادھر سے دال روٹی چل رہی ہے۔ اگر ذرا ایسے ویسے ہوتے تو آج کروڑ پتی ہوتے یا پھر کسی جیل میں خارش کا مرض بھگت رہے ہوتے۔ کویت آنے سے پہلے میں اچھا خاصا کام کا بندہ تھا، سرکاری ملازمت کرتا، کتابیں جمع کرتا اور خوب مطالعہ کرتا، معیاری ادبی رسائل میں چھپتا اور اہل قلم سے ملاقاتیں کرنا میرا معمول تھا۔ مجھے اپنا آپ اچھا لگتا تھا، مگر کویت پہنچتے ہی سب کچھ بدل گیا۔ اب میں نہایت تھرڈ کلاس قسم کی جاب کرتا ہوں، کتابوں کے بجائے دیناروں کے پیچھے پھرتا ہوں، پورا مہینہ اپنی خواہشیں گروی رکھ کر جو دینار کماتا ہوں وہ میرے نہیں میرے گھر والوں کے ہوتے ہیں۔ اب میری حیثیت انسان کی بجائے ایک آئٹم کی سی ہو گئی ہے۔ مجھے صبح، دوپہر، سحر، شام، رات کے معنی بھول گئے ہیں، میں تو صرف ڈیوٹی ٹائم یا آف ٹائم جانتا ہوں۔ یہ حال صرف میرا ہی نہیں بلکہ یہاں اکثر لوگ اسی عذاب سے دوچار ہیں۔ ایوب قدیقر صاحب، مجھے نہایت خوشی ہے کہ آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں زندگی ہوتی ہے، ڈیوٹی ٹائم یا آف ٹائم نہیں ہوتی۔ وہاں شنائیاں گونجتی ہیں، ماتم ہوتے ہیں، نہریں، دریا، نغمے، ہریالی، خوشبو، چاندنی، روشنی، سرگوشیاں، تتلیاں، جگنوں، سب کچھ ہوتا ہے۔ قدیقر صاحب، آپ پر کسی شاعر کا رنگ تو نہیں چڑھ سکتا لیکن زندگی کا نشہ ضرور چڑھے گا۔ وعدہ کیجئے کہ جب آپ سترنگی زندگی کے رنگ میں رنگ جائیں گے تو کبھی کبھار ہی صحیح ہم ڈیوٹی ٹائم اور آف ٹائم والوں کو یاد کر لیا کریں گے۔ جناب ایوب قدیقر صاحب کا شعر ہے، میں اجڑا گھر بسانا چاہتا ہوں، انہیں جا کر منانا چاہتا ہوں۔ تو جائیے صاحب اپنا گھر بسائیے اور جو راکھی ساون روٹ گئی ہے اسے منا لیجیے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، بہت شکریہ۔